ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے دوستو اور بزرگوں شہدائے اسلام کانفرنس ہے اور یہ ہر سالوں سے منعقد ہوتی ہے اور کئی سالوں سے مسلسل اس عاجز کو آپ حضرات کی ملاقات کا شرف ملتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کا آغاز پہلی وحی سے ہوا جب پہلی وحی غار حرا میں اتری جبرائیل امین علیہ السلام آئے انہوں نے آپ کو اللہ کا قرآن کلام پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے ان کو سلام کیا
اور کہا السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر اس نے جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیاتیں اتری، آمنہ کے لال کا بدن کانپنے لگا۔ اللہ کے کلام میں رعب تھا، جلال تھا اور اثرات تھے، اور آپ کا رنگت سرخ ہو گئی۔ آپ اپنے گھر میں پہنچے اور ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی دسرونی، مجھے چھپا لو، میرے اوپر کوئی اوڑھنی بھی ڈال دو۔ کیا ہوا کہ مجھے اللہ نے کلام عطا کیا اور مجھے نبوت کا تاج پہنایا اور مجھے دین اسلام ملا، تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف اس کائنات میں، کرۂ ارض میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جس ہستی کو حاصل ہوا وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی زوجہ تھی اور ام المومنین تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پہلے دن پہلی ہی گھڑی میں ان کو کلمہ نصیب ہوا۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر نکلے، پہلا ہی دن تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ سے مصافحہ کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، دین دیا ہے، تو اس دین کو قبول کرے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پہلا دن ہے، نبوت ملی، رسالت ملی، اعلان ہوا۔ آپ نے پہلے دن ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اگلا دن آیا، آمنہ کے لال اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ محترمہ کو نماز کا طریقہ سکھا رہی ہیں، جو کہ آپ کو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے سکھائی۔ اتنے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ عمر ان کی 10 سال ہے۔ آمنہ کے لال کی نظر پڑ گئی، فرمایا علی آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ پھر علی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، دین دیا ہے، کیا تو بھی دین کو قبول کرے گا؟ فرمانے لگے مجھے اجازت دے، میں اپنے ابا ابی طالب سے، عمران سے یا شیبہ سے مشورہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا جا علی، جا کے مشورہ کر کے آ جاؤ۔ آپ جانے لگے، راستے میں خیال آیا ہو سکتا ہے میرا ابا انکار کر دے، لیکن میں تو محمد عربی کو انکار نہیں کر سکتا۔ واپس آ گئے اور آ کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد آغاز ہوا دین اسلام کا۔ 7ویں دن کے اندر حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے جان دینے والی، قربانی دینے والی خاتون ہے، جس کو ابو جہل نے دیکھا کلمہ پڑھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ رہی ہیں، ابو جہل نے پکڑ لیا اور ابو جہل نے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ لوہے کا کوٹ ڈال دیا۔ سمیہ کا ایمان ہے کہ کمزور بھی نہیں ہوتا بلکہ طاقتور ہوتا گیا۔ اس نے کہا ابو جہل یہ تو کوٹ ہے لوہے کا، میری جان بھی نکل جائے اب بدن سے اور دل سے ایمان کبھی نہیں نکلے گا۔ کوٹ پہنا دیا لوہے کا اور دھوپ کے اوپر کھڑا کر دیا، نہ بیٹھ سکتی ہیں، نہ سو سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں۔ پاؤں کے نیچے ریت بچھا دی، ریت بھی گرم ہو گئی، لوہے کا کوٹ بھی گرم ہو گیا، بدن پگھلنے لگا، لیکن ایمان کی حرارت بڑھنے لگی۔ آمنہ کے لال کا گزر ہوا، فرمایا سمیہ صبر کرنا، ابشریہ سمیہ صبر کرنا، میں محمد تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس وقت ابو جہل لعین جہنمی نے ان کو نیزہ مارا، شہید ہو گئی۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، آپ کا خاوند یاسر بھی شہید ہو گیا۔ شہیدوں کا گھرانہ سب سے پہلے شہادت دینے والی، اللہ کے دین پہ قربان ہونے والی سمیہ ہیں، پھر حارث ہیں، حضرت ابن ابی حالہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کے متبنہ ہیں۔ ان کی سب سے پہلے مردوں میں انہوں نے شہادت دی، سب سے پہلے خواتین میں حضرت سمیہ نے شہادت جان قربان کی۔ سب سے آخری خاتون آمنہ کے لال کے زمانے میں عاتقہ ہیں، جنہوں نے جان اللہ کے راہ پہ قربان کی۔ شہیدوں کی داستان ہے۔ حضرت علی آئے مدینہ منورہ میں، فرمایا حضرت علی آئے مدینہ منورہ میں، 26 سال عمر ہو گئی، مدینہ منورہ میں آئے، آمنہ کے لال کے ساتھ آئے۔ فرمایا آمنہ کے لال کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مکہ میں پیدا ہوئی، بعثت کے تیسرے سال پیدا ہوئی، جمعہ کے دن پیدا ہوئی، فجر کی نماز سے پہلے پیدا ہوئی۔ خاتون جنت کا نام فاطمہ رکھا گیا، فاطم رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ آپ کی کئی دادیوں کا نام پشتوں میں فاطمہ تھا۔ زہرا لقب ملا، ان کو زہرا لقب ملا۔ زہرا پھول کو کہتی ہیں، زہرا اس پھول کو کہتی ہیں جو دیکھتے جاؤ اور مسکراتے جاؤ۔ زہرا اس پھول کو کہتی ہیں جو ایک دفعہ کھلے تو کبھی نہ مرجائے۔ زہرا اس پھول کو کہتی ہیں جو خوشبو مہکے تو کبھی کم نہ پڑے، جو اندر سے بھی پاک ہو باہر سے بھی پاک ہو۔ آپ نے بیٹی کو لقب دیا۔ مدینہ منورہ میں ساتھ ہجرت کر کے گئی، جب 15.5 سال کی عمر ہو گئی، فرمایا آمنہ کے لال کے پاس رشتہ بھیجا گیا۔ سب سے پہلا رشتہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، تاکہ میرا آمنہ کے لال سے رشتہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے بھی نسبت عطا ہو جائے۔ فرمایا نہیں ابو بکر، آپ کی عمر زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر تھوڑی ہے۔ پھر سیدنا امیر المومنین کا سب سے پہلا لقب پانے والا، شہید محراب و مصلی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر تھوڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑھیا نے جا کے دروازہ کھٹکایا، علی تم کیوں نہیں رشتہ مانگ لیتے؟ حضرت علی نے سر جھکایا، کہنے لگے اماں جی میں کیسے رشتہ مانگوں، میں تو اس امت میں ساری جماعت میں سب سے زیادہ غریب ہوں، دیکھو تو صحیح میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، پہننے کا لباس ہے لیکن جوتا تو موجود نہیں ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، تم جاؤ در مصطفیٰ پہ دستک تو دو، ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے۔ علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مصطفیٰ پہ جا کے دستک دیتی ہیں۔ آمنہ کے لال
نے دروازہ کھولا، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکا کے ٹھہری ہیں، سوال نہیں کیا اور اپنی مقصد نہیں، مدعا نہیں بیان کیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا علی مجھے ابھی جبرائیل بتا کے گئے ہیں کہ تو میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو اور میرے اللہ نے عرش بری سے منظوری دے دی ہے۔ فرمایا علی، آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا تیرے پاس زرہ تو موجود ہے، جاؤ کہیں بیچ کے آ جاؤ۔ زرہ اٹھائی، مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید مدینہ ہیں، فرمایا ان کے پاس چلے گئے۔ 480 درہم میں زرہ بیچی گئی یا 500 درہم میں بیچی گئی؟ حضرت عثمان غنی نے زرہ بھی دے لی اور زرہ بھی واپس کر دی اور 480 درہم بھی دے دیا، جس سے اغراض خریدے گئے اور حضرت آمنہ کے لال کی بیٹی کا جہیز خریدا گیا۔ فرمایا اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس لیے پیسہ دیا، زرہ واپس کر دی تاکہ مجھے دعائیں ملیں، آمنہ کے لال کی دعائیں ملیں، مجھے حضرت علی کی دعائیں ملیں، خاتون جنت کی دعائیں ملیں۔ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے رشتہ طے کر دیا۔ وہ گئے، جو نبی علیہ السلام کے گھر کے قریب دیوار با دیوار ایک صحابی کا گھر تھا، حضرت علی کا گھر آمنہ کے لال کے گھر سے ذرا دور تھا۔ انہوں نے سوچا میں کیوں نہ کروں کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کا گھر آپ کے قریب بنا دوں۔ صحابی رسول سے جا کے کہا یہ گھر میں خریدنا چاہتا ہوں، موما کی قیمت لے لو۔ وہ قیمت دے کے گھر خرید کر لیا، آمنہ کے لال کی بیٹی کو وقف کر دیا، مولا علی کو وقف کر دیا۔ یہ گھر آپ کا ہو گیا تاکہ اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آمنہ کے لال گھر سے باہر آئیں گے، دور نہیں جانا پڑے گا، اپنی بیٹی کو دیکھ لیں گے۔ آمنہ کے لال کا معمول بن گیا، جب سفر پہ جانے لگتے دروازے سے نکلتے علی کا گھر بیٹی کا گھر آتا، اندر چلے جاتے، بیٹی تیرا باپ سفر میں جاتا ہے، بیٹی پیچھے اپنے باپ کے لیے دعا بند نہ کرنا۔ جب واپس آتے سیدھا بیٹی کے دروازے پہ جاتے اور جا کے اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے، ماتھے پہ پیار کرتے، سر پہ ہاتھ رکھتے اور آپ فرماتے بیٹی تیرا باپ عافیت کے ساتھ واپس آ گیا۔ فرمایا ایک دن آیا کہ حضرت علی کے گھر میں اللہ نے خوشی کی خبر عطا کر دی۔ فرمایا حضرت علی کے گھر میں بیٹی کی آمد شروع ہو گئی۔ سب سے پہلی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا نے خود رکھ دیا۔ کس کے نام سے ملایا؟ فرمایا اپنی پہلی بہن آمنہ کے لال کی پہلی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سگی بیٹی سیدہ زینب کے نام سے رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اپنی بہن یاد رہے گی کیونکہ میری بہن کا نام زینب ہے۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ نے زینب رکھ دیا، دوسری بیٹی اللہ نے عطا کی اس کا نام رقیہ رکھ دیا۔ آمنہ کے لال کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا، ترتیب کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر اللہ نے تیسری بیٹی عطا فرمائی، اس کا نام ام کلثوم رکھ دیا کہ آمنہ کے لال کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایہا النبی کل ازواجکا و بناتکا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی ایک بیوی کا حوالہ نہیں دیا، ساری بیویوں کا حوالہ دیا۔ اللہ نے ایک بیٹی کا حوالہ نہیں دیا، بنت نہیں کہا بلکہ بنات کا لفظ استعمال کیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا خیر البنات زینب، ساری بیٹیوں میں میری زینب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو العاص سے ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ فرمایا اس سے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام علی ہے، بیٹی کا نام امیمہ ہے۔ فرمایا خاتون جنت کے ہاں اللہ نے بیٹے کی نوید دی، بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، آمنہ کے لال نے پوچھا علی اپنے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے حرب نام رکھا ہے۔
آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں نہیں، ہم اپنے بیٹے کا نام، شہزادے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسرے بیٹے کی نوید دی۔ ام فضل آئی، آ کے خواب سنایا، کملی والا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ ٹکڑا آپ کے بدن سے جدا ہوا ہے، میری گود میں آ کے گرا ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال نے ابشری یا ام سلم یا ام فضل، فرمایا بشارت ملی ہے، اللہ میری فاطمہ کے ہاں بیٹا لانے والا ہے۔ جب بیٹے کی نوید مل گئی، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ بھی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس گھر میں خوشی کی خبر آ گئی۔ آمنہ کے لال ساتھی تو گھر تھا، مڑ کے داخل ہو گئے۔ فرمایا آمنہ کے لال نے دیکھا حسین موجود ہے، لیکن حضرت علی سے پوچھا علی آپ نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام بھی میں نے حرب رکھ دیا۔ حرب کس کو کہتی ہے؟ جنگجو کو یا جنگ کو کہتی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں نہیں علی ہم اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ کائنات کے اندر آسمان و زمین کے بیچ میں حسین نام کا نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ ان کی امتوں میں آیا، نہ مکے میں، نہ مدینہ میں، نہ عرب میں، نہ عجم میں۔ پہلا نام حسین رکھا گیا، پہلا نام حسن رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مجھے ابھی جبرائیل بتا کے گئے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ ایک دن آیا کہ عید کا دن ہے، چھوٹے معصوم بچے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین، کیونکہ آمنہ کے لال کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے 5 شعبان تھی اور 4 ہجری تھی، بدھ کا دن تھا۔ امام حسین مدینہ میں پیدا ہوئے۔ فرمایا آمنہ کے لال نے جب ان کو گود میں لیا، جب گود میں لیا آنکھیں نہیں کھلی تھی، حضرت خاتون جنت نے فرمایا یا ابا یا ابتا، دیکھیں میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ آمنہ کے لال نے اپنی انگلی مبارک لے لی شہادت والی۔ کیا ہی تاثیر اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں میں رکھی تھی۔ کبھی انگلی کا اشارہ کیا درخت قدموں میں آ گئے، کبھی انگلی کا اشارہ کیا پہاڑ چلتے ہوئے قدموں میں آ گئے، کبھی انگلی کا اشارہ کیا جانور قدموں میں آ گئے، کبھی انگلی کا اشارہ کیا بادل گھومنے لگے، کبھی انگلی کا اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گیا۔ انگلی کا کیا کمال تھا۔ کبھی زمین پہ رکھ دیا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، کبھی پیالے میں ڈال دیا تو سارے قبیلوں نے پانی بھر لیا۔ خیبر کے اندر اور تبوک کے اندر اور حدیبیہ کے اندر اللہ نے آمنہ کے لال کی انگلیوں میں کمال رکھا تھا، بدن میں بھی کمال تھا۔ فرمایا آمنہ کے لال نے اپنی انگلی مبارک لی اور حضرت امام حسین کے پیشانی پہ رکھ دی۔ پیشانی پہ انگلی رکھنے کی دیر تھی کہ حسین شہید کربلا نے آنکھیں کھول لی۔ جب آنکھیں کھولی تو پہلی نظر آمنہ کے لال کے چہرے پہ پڑی، اپنے نانا کے چہرے پہ پڑی، اور ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا سبت ہے۔ عربی کے اندر سبت اس کو کہتی ہیں جو بیٹی کی اولاد ہو، ولد اس کو کہتی ہیں جو مرد کی اولاد ہو، یعنی داماد کی اولاد ہو۔ فرمایا کہ آمنہ کے لال نے ان کو سبتین کہا، حسن بھی میرا بیٹا، حسین بھی میرا بیٹا۔ فرمایا آمنہ کے لال نے جب انگلی لگائی، آنکھیں کھول لی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نظر آیا۔ آپ نے فوراً اٹھا کے ہونٹوں کو چوما، ہونٹوں پہ بوسہ دیا، پھر اپنی لعاب دہن لی اور حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دی، انگلی کو چسوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد محبوب خدا نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اور اس کے بعد کمالات کو منتقل کر دیا، انوارات کو منتقل کر دیا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور چسوانا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کو مقام و رتبہ عطا کیا۔ جس کو آمنہ کے لال کا ہاتھ لگ جائے ایمان والے کو، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جو ہوئی خون آمنہ کے لال کا وہ جنت کا سردار کیسے نہ بنے گا۔
آپ کو سبحان اللہ نہیں آتا؟ بڑا مشکل لفظ ہے. بڑی دیر سے میں نے دیکھا کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا. کیا مدینے والے آقا سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ کیا مدینے والے کی آل سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ کیا تمہیں مدینے کا عشق نہیں ہے؟ تمہیں کیا پتا مدینے کا؟ تمہیں نعرہ نہیں، بس میری بات سنو، بس سبحان اللہ کہو سارے. سبحان اللہ نعرہ انشاءاللہ میدان میں لگائیں گے. فرمایا آمنہ کے لال کے مدینے سے ہمیں تو کل بھی پیار تھا، آج بھی پیار ہے. عش فی المدینہ ومت فی المدینہ، اور جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا. آدھا قرآن مکے میں اترا، آدھا مدینے میں اترا. فرمایا ہمیں روزے کا حکم ملا تو مدینے میں، جہاد کا حکم ملا تو مدینے میں، پردے کا حکم ملا تو مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا تو مدینے میں، حج کا حکم ملا تو مدینے میں، پہلی مسجد بنی تو مدینے میں، پہلی آذان ملی تو مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا تو مدینے میں، ریاض الجنت ہے تو مدینے میں، احد پہاڑ ہے جنت کا تو مدینے میں، مشک و عنبر سے زیادہ مہکنے والی فضا ہے تو مدینے میں، آمنہ کے لال ہیں تو مدینے میں. اللہ تمہیں مدینہ دکھا دے. فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. فرمایا اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے جہاں 70,000 فرشتہ روزانہ اترتا ہے، قیامت تک باری نہیں آتی. فرمایا میرا مدینہ محفوظ رہے گا، نہ یاجوج و ماجوج جائیں گے، نہ دجال جائے گا، نہ فتنہ جائے گا، نہ منافق جائے گا. یا اللہ مدینے میں پھر کیا جائے گا؟ فرمایا ان الایمان لیارض الی المدینۃ کما تارض الحیۃ الی جحرها. پاکستان والو ایمان پاکستان سے بھی مدینے جائے گا، ہندوستان سے بھی نکل کے مدینے جائے گا، عرب و عجم سے نکل کے مدینے جائے گا، مکے سے نکل کے مدینے جائے گا، جدہ ریاض سے نکل کے مدینے جائے گا، فارس و خراسان سے نکل کے مدینے جائے گا. یہ ایمان ہے کہ ایمان کا محور مدینہ ہے اور ایمان کا مرکز مدینہ ہے. آمنہ کے لال کا جسد اطہر ہے. فرمایا مدینہ تو کل بھی محفوظ تھا. سب سے پہلے قبر کھلے گی تو آمنہ کے لال کی کھلے گی. سب سے پہلے اللہ اختیار دیں گے عدل کا آغاز تو آمنہ کے لال کو دیں گے. اللہ تمہیں مدینہ نصیب کر دے، آمین کہہ دیں. فرمایا مدینہ منورہ کے اندر دونوں شہزادے حسن حسین معصوم شہزادے ہیں. آمنہ کے لال دنیا سے تشریف لے گئے. 6 سال عمر ہے امام حسین کی، چھوٹی عمر ہے. چھوٹی عمر میں آمنہ کے لال چلے گئے. خاتون جنت آخری وقت میں قریب گئی. آمنہ کے لال نے اٹھ کے استقبال نہیں کیا، سینے پہ اور اپنے ماتھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ڈر گئی، آواز دے دیا ابتا مالک یا ابتا، کیا ہو گیا ابا جان آپ کو؟ اتنی تکلیف ہو گئی، آواز بھی کمزور پڑ گئی ہے اور بدن بھی کمزور پڑ گیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی ذرا قریب آ جاؤ. قریب ہو گئی. آپ نے کان میں کچھ کہا، رونے لگ گئی زارو قطار. آمنہ کے لال کے ساتھ دیوان کی تھی، محبت تھی بے پناہ. آپ نے فرمایا میری بیٹی آج تیرا باپ دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بیٹی رونا نہیں ہے، قریب آؤ. قریب آ گئی. پھر کان میں بات کی، مسکرانے لگ گئی. کیا ہوا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. فرمایا امی جان میرے بابا نے مجھے کان میں پہلے کہا کہ میں نے آج چلے جانا ہے. مجھے غم آیا، میں رونے لگ گئی، لیکن بعد میں بتایا کہ سب سے پہلے میں ہی ان کو جا کے ملوں گی. میں خوشی سے نہال ہو گئی. 6 مہینے کے بعد خاتون جنت کو تکلیف ہو گئی. خاتون جنت مسلح پہ بیٹھی ہیں، خاتون جنت رو رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، سجدے دے رہی ہیں. اور حضرت علی نے دیکھا خاتون جنت کو کہ
کہ سجدے کے اوپر سجدہ ہے، سجدے کے اوپر سجدہ ہے۔ حضرت علی نے آواز دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ نے آواز دی، فرمایا فاطمہ تیرے بعد مجھے تیرے جیسی بیوی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ خاتون جنت نے فرمایا علی میں جانتی ہوں میرے جیسی تو نہیں ملے گی، کیونکہ میں نبی اللہ کی بیٹی ہوں، میں اللہ نے مجھے جنت کا سردار بنایا ہے، لیکن اگر میں آپ کا رشتہ طے خود کر دوں کہ میرے بعد آپ فلاں سے شادی کر لینا، پھر تجھے کچھ نہ کچھ تسلی مل جائے گی۔ اچھا بتاؤ میں آپ کے بعد کس کے ساتھ رشتہ کر لوں؟ فرمایا میری بڑی بہن زینب کی بیٹی سے، اور اس کا نام امیمہ ہے۔ جب بدر کے اندر مال غنیمت ملا، آمنہ کے لال کے پاس مال غنیمت لایا گیا، اس کے اندر ایک ہار تھا، جو ہار آمنہ کے لال کو دکھایا گیا۔ آپ کے آنسو بہنے لگے، آپ کی گود میں امیمہ بیٹھی ہیں، بنت زینب بیٹی ہیں، میرے نبی کی نواسی بیٹی ہیں۔ آپ کے آنسو جاری ہو گئے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں روئی ہیں؟ فرمایا میری بیوی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہار میری بیٹی یعنی اپنی بیٹی زینب کے گلے میں ڈالا تھا، اور ان کا خامد وہاں رہ گیا، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فرمایا وہ ہار میں نے دیکھا، مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہیں، وہی ہار اٹھا کے انہوں نے امیمہ کے گلے میں ڈال دیا۔ خاتون جنت کا وصال ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت خاتون جنت کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ اللہ نے ان سے 2 بیٹے عطا کیے، ایک بیٹے کا نام زید بھی ہے، فرمایا زید ان کا حضرت علی کا بیٹا ہے، انہی کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ فرمایا ایک دن دونوں شہزادے گھر کے اندر آئے، عید کا دن تھا، باہر دنیا کو دیکھا، عید کے کپڑے پہنے ہوئے جوانوں نے، بچوں نے، اور خوب سنگھار کیے ہوئے دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے۔ خاتون جنت کے ساتھ ماں کے ساتھ لپٹ گئے۔ اماں جان قدرت کی بات ہے کہ بچوں کو الفت و محبت زیادہ ماؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد زیادہ ماؤں سے مانوس ہوتی ہے۔ ماں کے پاس آئے، حالانکہ علی بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے اماں جان کپڑے تو پہنا دو۔ باہر مدینے کے انصار و مہاجرین کے بچوں نے کپڑے تو پہن رکھے، عید کا بڑا دن ہے۔ خاتون جنت نے علی کی طرف دیکھا، مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھا۔ مولا کہو گے نہیں کہو گے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، کہیں کوئی کہہ دے کہ مولا علی نہ کہا کرو، کیوں؟ مولا وہ بھی ہے، انت مولانا فانصرنا، وہ مولانا بھی ہے اللہ، لیکن آمنہ کے لال بھی مولانا ہے۔ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی بھی میرا مولا ہے۔ پہلے آمنہ کے لال کو مولا ماننا پڑے گا، پھر علی بھی ان کے فرمان کے مطابق مولا ہیں۔ ویسے تو مولانا یہ بھی ہیں، مولانا میں بھی ہوں، مولانا ان کو بھی، یہ سارے مولانا ہیں، لیکن چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ علی ہمارے سر کا تاج ہیں، سردار ہیں، علی جنت کے بھی سردار ہیں، جن کے بیٹے دونوں جنت کے سردار بنے۔ فرمایا علی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، پھر رب کی طرف دیکھا، اللہ مجھے تیرے محبوب نے منع کر رکھا ہے کہ میں علی کے اوپر دباؤ ڈالوں، کہ مجھے خرچے میں فراوانی دے دے، مجھے لباس کی فراوانی دے دے۔ میں ایسی بات نہیں کروں گی، مجھے محبوب نے تربیت دی ہے، مجھے فاطمہ بنت اسد نے تربیت دی ہے، مجھے زینب بڑی بہن نے تربیت دی ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ پھر رب ذوالجلال کے آگے دونوں شہزادوں کو لے کے مصلی پہ گر گئی، رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ ہم تیرے محبوب کی اولاد نہیں ہیں، اللہ تو نے ہمیں جنت کا سردار نہیں بنا رکھا، کیا تیرے محبوب نے ہمیں بشارت نہیں دے رکھی؟ یا اللہ تو خود جانتا ہے کہ میرا خامد علی کمزور ہے، اس کے غربت ہے، پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، میں اس سے تقاضا نہیں کر سکتی، لیکن تیری ذات سے تو مانگ سکتی ہوں۔ ابھی مصلی پہ سر رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھٹکا، دروازے سے آواز آئی لباس لے لو، پوشاک لے لو۔
دو پوشاکیں موجود ہیں، لائی گئی اندر، دیکھا کپڑا بڑا عجیب ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، حیران ہو گئی، ایسا کپڑا مدینے میں پہلے نہیں دیکھا گیا، یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ ابھی حیران ہو کے بیٹھی تھی کہ پیچھے سے آمنہ کے لال داخل ہو گئے، آمنہ کے لال اندر آ گئے، محبوب خدا آ گئے، خاتون جنت کھڑی ہو گئی، فرمانے لگی کملی والا ابا جان، میں نے ابھی رب سے دعا مانگی ہے، کسی نے مجھے دروازے سے دو پوشاکیں پہنچائی ہیں، دیکھو تو سی ایسا کپڑا کبھی میں نے تو پہلے نہیں دیکھا۔ آمنہ کے لال مسکرائے، فرمایا بیٹی تجھے تو پتا بھی نہیں ہے، مجھے جبرائیل بتا کے گئے ہیں کہ یہ جو پوشاکیں ہیں دونوں شہزادوں کی ابھی فرشتہ تیرے دروازے پہ دے کے گیا ہے، رب ذوالجلال نے جنت سے پوشاکیں بھیجی ہیں، جنت کا لباس پہننے والے۔ فرمایا ایک دن آیا کہ اس حضرت امام عالی مقام وہاں سے روانہ ہوئے، یزید کا دجل، یزید کا ظلم زیادتی دیکھ کر اس کے اپنے آل کو لے کے، اپنی اولاد کو لے کے، بھائیوں کی اولاد کو لے کے، رشتہ داروں کو لے کے، مستورات کو لے کے، مقدسات کو لے کے، مطہرات کو لے کے سفر کیا مکہ کی طرف، پھر وہ شام کی طرف، راستے میں کوفے کے اندر ابن زیاد کے لشکر نے ان کو گھیرے میں ڈال لیا، 72 افراد ہیں جس میں بچے بھی ہیں، جس میں جوان بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، 61 ہجری ہے، 10 محرم کا دن ہے، یہی وقت ہے، زور کا وقت ہے۔ ادھر آمنہ کے لال کو جب پتہ چلا آپ کی شہادت کا، آمنہ کے لال خواب میں آئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں سویا ہوا تھا، زور کا وقت تھا، مجھے خواب میں آمنہ کے لال نظر آئے، اپنی قبر اطہر سے باہر آتے ہوئے کچھ پریشان نظر آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس کے اندر مجھے خون نظر آیا، میں نے پوچھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ما لک فی یدی، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا خون ہے، کس چیز کا خون ہے؟ فرمایا تجھے خبر نہیں ہے، یہ میرے حسین کا خون ہے، میرے شہزادوں کا خون ہے جو مجھے قبر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میری جاگ ہوئی وہ بوتل میرے ہاتھ میں تھی، وہ خون میرے ہاتھ میں تھا، کچھ دنوں کے بعد مدینے میں خبر پہنچی کہ اسی 10 محرم کو زور کے وقت نبی کا خاندان کرب و بلا کی وادی میں شہید ہو گیا۔ سب سے پہلے حر نے قربانی دی، اس کے بعد ابو بکر ابن علی نے قربانی دی، کئیوں کو جہنم بھیجا، جو کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ قاتلان حسین ہیں، قاتلان اہل بیت ہیں، ان میں کسی نے توبہ نہیں کی، کسی نے رجوع نہیں کیا، رب نے ان کو توفیق نہیں دی، یہ سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ابو بکر ابن علی میدان میں آئے، کئیوں کو جہنم بھیجا اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کے پیچھے حضرت عمر ابن علی آئے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے پیچھے عثمان ابن علی آئے، حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ گبرو جوان ہیں، مونچھیں نکل رہی ہیں اور 18 سال عمر ہے، میدان کارزار میں اترے، تمہیں اس گھرانے کا پتہ نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چھوٹے تھے حضرت علی ان دونوں کو انصار و مہاجرین کے بچوں کے ساتھ کشتی لڑاتے تھے، داؤ پیش سکھاتے تھے، تلوار چلانا سکھاتے تھے، ڈھال آگے لانا سکھاتے تھے، دشمن پہ جھپٹنا سکھاتے تھے، کیونکہ علی کا نام حیدر کرار ہے۔ حیدر ببر شیر کو کہتے ہیں انا الذی امی سمیتنی حیدرا، اللہ نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کرار اس لیے کہتے ہیں شیر اپنے شکار سے منہ پیچھے نہیں ہٹاتا جب تک شکار کو قابو نہ کر لے۔ علی جیسا حسین کوئی بھی نہیں تھا، علی سب سے بڑے خوبصورت تھے، کان وجہہ کل قمر، مولا علی کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، پیچھے سے جو دیکھتا مغالطہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی ٹھہرے ہیں یا خود علی ٹھہرے ہوئے ہیں،
کمر آپ کی وہ نبی اللہ سے ملتی تھی۔ علی کرم اللہ نے فرمایا جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھنا ہو، چہرہ دیکھنا ہو، میرے حسن کو دیکھ لے، جنہوں نے آپ کے بدن کو دیکھنا ہو میرے حسین کو دیکھ لے، کیونکہ ان کی مماثلت اللہ کے نبی سے ملتی تھی۔ علی کا قد درمیانہ تھا، سینہ چوڑا تھا، شجاعت کا عالم تھا۔ آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کی 23 سال عمر تھی جب آپ نے خیبر کے پرخچے اڑا دیے، مرب کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ شجاعت کے جھنڈے آج تک دنیا میں لہرا رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر شجاعت کا تمغہ جو ملتا ہے وہ حیدر کرار کی نسبت سے ملتا ہے۔ بہادروں کا خاندان تھا، کیسے پیچھے منہ موڑ لیتا، بچہ بھی بہادر، کوئی بھی ایسا بزدل نہیں تھا۔ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اترے، انہوں نے تلوار دائیں بائیں سے چلانا شروع کی، 50 سے زیادہ جہنمیوں کو کاٹ کے جہنم بھیج دیا۔ آخر میں جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد آخر کے اندر جب امام حسین خیمے سے باہر آئے، بوڑھے ہیں، ان کی عمر 58 سال ہے، اور کیونکہ یہ چار ہجری میں پیدا ہوئے، 5 شعبان کو پیدا ہوئے، بدھ کے دن پیدا ہوئے، 61 ہجری کو زور کے وقت آپ کی قربانی کا وقت آیا۔ ظالموں نے جب ان کو 36 تیر مارے سینے کے اندر، خیمے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی بہن ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں، خاتون جنت کی اولاد ہیں، انہوں نے اندر سے آواز دی کہ بھیا خیال کرنا، ہم نانے کا دین کا علم لے کے آئے ہیں، ہم سے بڑا وارث اس علم کا کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، پیٹھ نہیں موڑنی ہے، اور دنیا کو یہ نہیں ظاہر ہونے دینا کہ نبی کا خاندان بزدل ہو گیا تھا۔ شجاعت دکھانا، بہادری دکھانا۔ ادھر انہوں نے 36 وار کر دیے، ادھر گردن کے قریب تلوار آ گئی۔ حضرت امام حسین نے سر سجدے میں رکھا اور رب ذوالجلال کو آواز دی۔ کسی اور کو آواز؟ بندے کو نہیں پکارا، دنیا کو نہیں پکارا، بتوں کو نہیں پکارا، کسی انسان کو نہیں پکارا۔ امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا اور فرمانے لگے اللہم اشہد، اللہ تو میرا گواہ ہو جا، اللہ تو میرا گواہ ہو جا، رضیت برضائک، میرا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، حسین غمزدہ نہیں ہوں۔ تو نے میرے بچے لے لیے، میرے جوان لے لیے، میرے کندھے کے ساتھی لے لیے، میرے بھائی کی اولاد لے لی، میرے چچاؤں کی اولاد لے لی، اللہ میں حسین تیرے سے راضی ہوں، راضی ہو کے آتا ہوں، تو میرے سے ناراض نہ ہونا۔ فرمایا رضیت برضائک ورضیت بقضائک، میں تیری قضا پہ بھی راضی ہوں اور میں تیری رضا پہ بھی حسین راضی ہوں۔ ظالموں نے گردن کاٹ دی، گردن کاٹ دی، ایک گردن نہیں کٹی، 72 کی 72 گردنیں کٹ گئی۔ وہ ظالموں، تم نے علی اکبر تک، علی اصغر تک کی گردنیں کاٹ دی، اور ان معصوموں کا اور جنگ اسلام کے اندر معصوموں کو پناہ ہے، خواتین کو پناہ ہے، بوڑھوں کو پناہ ہے۔ یہ جنگ وہ انصاف کی جنگ نہیں تھی، یہ بے انصافی کی جنگ تھی، یہ مسلط شدہ جنگ تھی جس کے اندر نبی کا خاندان سرخرو ہو کے گیا ہے۔ آج بھی نبی کا خاندان دھرتی کے اوپر موجود ہے، یزید کا خاندان دھرتی سے مٹ چکا ہے، نبی کا خاندان موجود ہے روئے زمین پہ، مشرق و مغرب میں۔ آپ کو حسین بھی ملے گا، حسینی بھی ملے گا، نہ یزید ملے گا نہ یزیدی ملے گا۔ پھر سبحان اللہ نہیں ہے آپ کی۔ فرمایا اس کے بعد حضرت زینب نے آواز دی خیمے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اپنے بھائی کے، بھئی تمہیں کیا پتا بھائی بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور جن کی بہنیں ان سے پوچھو کہ تمہیں بھائیوں سے کتنی عشق ہے، محبت ہے، تڑپتی ہیں، سب سے پہلے جان دینے والی بہنیں ہوتی ہیں۔ میں نے اتنی دنیا کو دیکھا کہ جس بھائی کے گردے فیل ہوئے، بیوی نے گردہ نہیں دیا، بہن نے دے دیا کہ مرتی ہوں تو میں مر جاؤں، میرا بھائی بچ جائے، جگر بہنیں دیں، جگر، اور یہ ساری آنکھیں وصیت کر کے بہنیں جائیں۔ بہن تھی، آواز دی،
اور فرمانے لگی ربنا ربنا، آواز دی خیمے سے، تمہارے دل ہیں یا پتھر ہیں؟ اتنی بڑا ظلم، 78 گردنیں یا 95 گردنیں یا 72 یا 73 مختلف تعدادیں، تاریخ ہے، تاریخ جھوٹی بھی ہے، تاریخ سچی بھی ہے، جو ہمارے اکابرین نے بتائی، ہم تو وہ نقل کرتے ہیں، جو ملتی ہے دونوں طبقات کے ساتھ، وہی تاریخ جو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آواز دی فرمانے لگی ربنا 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 اخبر محمد اخبر محمد، اللہ میرا رب، اے ہمارا رب، ہمارے محمد جدنا محمد، اے اللہ ہمارے جد، ہمارے محمد عربی، ہمارے نانا کو خبر تو مدینے میں پہنچا دے، ان حسین لقد قتل، حسین تو تیرا شہزادہ آج اس وادی کے اندر قتل ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ظالموں نے ان کے ٹکڑے اٹھائے، سروں کو بانٹنا شروع کر دیا، کسی کے حصے میں 17 سر بانٹے جا رہی ہیں، مال غنیمت سمجھ کے سر بانٹے جا رہی ہیں۔ ظلم کی داستان دیکھے، نبی کے خاندان کے مقدسات کے سر، کسی نے 17 سر اٹھا لیے، کسی نے 13 سر اٹھا لیے، کسی نے 12 اٹھا لیے، کسی نے 6 اٹھا لیے، یہ سر اٹھا کے چل پڑے، اور ایک لائن میرے حسین کا سر اٹھا کے چل پڑا، ابن زیاد کی طرف چل پڑا۔ جب ابن زیاد نہیں ملا، گھر کے اندر لے آیا تاکہ صبح جا کے انعام لے آؤں گا، دنیا کے انعام کا لالچ ہے، جا کے صبح انعام کا لالچ، انعام لے کے آ جاؤں گا۔ جب گھر لے آیا، کونے میں کپڑا ڈال کے سر کو چھپا رہا ہے، بیوی کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا کیا چھپا رہے ہو کونے میں؟ اس نے کہا حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا لعنت اللہ علیک، اللہ تیرے اوپر لعنتیں بھیجے، تو نبی کے نواسے کا، شہزادے کا سر کاٹ آیا ہے، چل دفع ہو جا، آج کے بعد تجھے میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتی، میں قیامت کے دن خاتون جنت کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ وہ جنت کی سردار ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بھئی جنہوں نے جنت کے سرداروں کو ذبح کر دیا ہے، یہ جنت کیسے جا سکتے ہیں؟ جنت تو ان کے ساتھ جانا تھا، ان کے اوپر تو تم نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ طلاق لے کے چلی گئی، اس نے کہا مجھے طلاق لئیے۔ مجھے ایک دن مشورہ کیا کہ حسین کا سر بدن لے کے، یہ ہمدردی لے رہے ہیں لوگ، ان کے ہمدرد نہ بن جائیں، شاہی کا تختہ پلٹ نہ جائے۔ کیا کیا؟ ایک نے مشورہ دیا بنو سعد قبیلے کے، اسد قبیلے کے، کہ اس کو ایسا کرو کہ تم اس کو مٹی میں دفن کرتے ہیں، میدان بڑا میلوں میں لمبا ہے، پھر پانی چھوڑ دیتے ہیں، دریائے فرات کا پانی چھوڑ دیتے ہیں، پانی لگ جائے گا، کون صبح کا ڈھونڈے گا، نشان مٹ جائے گا، ہمدردی ختم ہو جائے گی کہ میت غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، دفن کر کے ایک خبردار آیا ان کا، اس نے جوانوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا میں تلاش کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا کیسے تلاش کرو گے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ نیچے اترتے اور گھوڑے سے نیچے اترتے، زمین کے اوپر مٹی اٹھاتے مٹھی میں اور ناک کے ساتھ لگاتے، خوشبو نہیں آئی، آگے چلے جاتے، پھر مٹی اٹھاتے، ناک کے ساتھ لگاتے، خوشبو نہیں آئی، پھر آگے چلے جاتے، حتیٰ کہ ایک جگہ مل گئی، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے پا لیتا ہے۔ جگہ مل گئی، خوشبو آنے لگی، کیونکہ ریحانۃ الرسول تھے، ان کے بدن سے اللہ کے محبوب کی خوشبو آتی تھی۔ فرمایا آمنہ کے لال کی خوشبو حضرت امام حسن اور حسین کے دونوں کے بدن سے آتی تھی۔ فرمایا کہ خوشبو آ رہی ہے، محبوب خدا کی خوشبو ہے، ان کو اٹھا لیا۔ حضرت علی جب ان بچوں کو لے کے حضرت ابوبکر کے سامنے آئے، فرمایا علی یہ کس کا بچہ ہے؟ حسین کہنے لگے حسن کس کا بچہ؟ فرمایا میرا ہے۔ فرمایا آپ کا نہیں ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ فرمایا آپ کا نہیں ہے؟ فرمایا اچھا فاطمہ سے پوچھ لو۔ فرمایا نہیں مجھے یہ لگا ابن علی شبہ نبی، فرمایا ابن تو علی کا ہے، تشبیہ نبی کی ہے۔ فرمایا خوشبو نبی والی آئی تو وہاں نیچے سے کھولا گیا تو حضرت حسین کا جسد ملا۔ یاد رکھو اس وقت عرب کا دستور تھا، اس تک کے زمانے کا
کا یہ دستور تھا، جو جس علاقے میں قتل ہوتا، شہید ہوتا، ان کے اغراض کو اٹھاتے اس کے وطن بھیج دیتے تھے۔ اس لیے ابو لولو مجوسی مدینہ منورہ میں حد جاری کی گئی، لیکن اس کے پورے اغراض، اس کا لباس، اس کی ضروریات، اس کے ساتھ اس کا جسد اٹھا کے ایران بھیج دیا گیا۔ اسی طرح حضرت امام عالی مقام کا جسد بھی اور سر بھی انہوں نے وہاں دمشق سے مدینے بھیج دیا۔ علماء نے لکھا ہے آج بھی وہ اپنی ماں کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں خاتون جنت کے ساتھ۔ آپ حسینی بنے گے نہیں بنے گے؟ بنو گے نہیں بنو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جو حسینی بننا چاہتے ہو۔ میں تو حسینی ہوں، کوئی یزیدی تو نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم یزیدی نہیں ہیں، یزیدی نہ کہا کرو، یہ گالی ہے، یہ ماں بہن سے بھی بڑی گالی ہے۔ ہم یہ گالی نہیں سننا چاہتے، ہمیں دعا دو ہم حسینی بنے، ہمیں دعا کا خطاب دو۔ ہم کل بھی حسینی تھے، کیا میرے حسین کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا میرے حسین کی پگڑی نہیں تھی؟ کیا میرے حسین نمازی نہیں تھے؟ کیا میرا حسین سجدہ ریز نہیں تھے؟ کیا میرا حسین قرآن کا قاری نہیں تھا؟ کیا میرا حسین بحیا نہیں تھا؟ کیا کمی تھی میرے حسین کے اندر؟ یاد رکھو حسینیو، یاد رکھو میرا پیغام دل کی تختی میں لکھتے جاؤ، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں حسینیت کا جھنڈا ایک دن مشرق سے لے کے مغرب تک لہراتا رہے گا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کو آنے تو دو۔ آپ امام مہدی کو قبول کرتے نہیں کرتے؟ ان کے فوج میں لشکر میں شامل ہونا چاہتے نہیں؟ لشکر مہدی شامل ہو گئے نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ انشاءاللہ ہم انتظار میں ہیں، وہ آئیں گے، اللہ میں شرط عطا کرے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں بیعت کریں اور ان کے لشکر کا جھنڈا اٹھائیں۔ آمین کہہ دیں۔ فرمایا اگر آپ حسینی ہیں تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہتے حسینی ہے، اگر تو حسینی ہے جھوٹ نہ بول، جھوٹا حسینی نہ کہلائے، اسے حق نہیں بنتا اپنے آپ کو حسینی کہلانے کا۔ زنا کرتا ہے، میرا حسین ایسا نہیں تھا، حسینی بنتا ہے، جھوٹ نہ بول، زنا نہ کر، پھر حسینی ہے۔ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، میرا حسین نہیں تھا، نہ کرو نشہ، نہ شرابیں پیو، ظالم نہ بنو، میرا حسین مظلوم تھا، مظلوم بنو۔ نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، حج زکوٰۃ نہ چھوڑو، امانت نہ چھوڑو، دیانت نہ چھوڑو، وفا نہ چھوڑو، میرے حسین کی ساری اتباع کرو۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ حسینی بنو گے نہیں بنو گے؟ اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرتے ہیں نا؟ وعدہ کرو نماز نہیں چھوڑیں گے، سجدہ قضا نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، بدکاری نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، تخریب کاری نہیں کریں گے، دہشت گردی نہیں کریں گے۔ وعدہ کرو، ہاتھ کھڑا کرو۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، گھنٹہ ہو گیا، مجھے 40 منٹ بیان کرنا تھا، تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ۔ جو حضرات بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں مدینے والے آقا کی نسبت مل جائے گی، کھری نسبت ہے، کیونکہ یہ مرکز ہے، خانقاہ ہے، اور ہمارے سید غلام دستگیر شاہ صاحب ہمارے حضرت کے اجل خلفاء میں تھے، اجل خلفاء، پیدل جاتے تھے مسکین پر شریف، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، جنہوں نے یہ جگہ بنائی، وقف کی، آج آباد ہے، اللہ ان کی حیاتی میں صحیح ڈاکٹر صاحب نثار احمد شاہ صاحب، صحیح ڈاکٹر اپنا حماد مفتی حماد اللہ شاہ صاحب، اور ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، آمین کہہ دیں۔ آباد کیا ہوا جگہ کو، دل خوش ہے میرا، ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی، آج ہمیشہ خوش ہوتی ہیں، ہر وقت اللہ اللہ ہو رہا ہے، نماز قرآن آپ دیکھتے ہی ہمیشہ یہاں پہ آبادی ہے۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت کر لیں، جو کسی اور سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ہوگی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ،
رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما لی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیحات سنتے جائیں، درود شریف کی تسبیح، سارا دن برکات کا دروازہ کھلے گا درود آقا علیہ السلام کی ذات پہ۔ اور ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں اور تسبیحات کی پابندی کریں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، جھوٹ بولیں کیوں؟ ہم نے تو اس ذات کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے کسی امتی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہو، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد، سارے زور سے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، اس کو امانت رکھ لیں۔ میری اور ان سب کی امانت آپ کے پاس آ گئی ہے، کلمہ جب ہم مرنے لگیں اور روح ہمارے ہونٹوں پہ آ جائے، یہی امانت ہمیں لوٹا دینا تاکہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے تیرے آگے حاضر ہو جائیں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب کرے، سچ بولنے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، 1 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر، آنکھیں بند کر لیں سب لوگ، ہمیشہ کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، اس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، صرف اللہ کا تفکر ہے، اللہ کی سنی ساؤنڈ بنوادل عبدالہادی این ریاض احمد 0300310639۔ کیا بات ہے، اللہ 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 الہی مقصود مطلوب۔ مومنان ذکر خدا بسیار گو، تابیابی درد آدم آبرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن۔ اللہ اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 اللہ، کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے۔ اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الہ العالمین ہماری حاضری قبول و مقبول فرما.
یا اللہ اس مہینے کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی، پورا سال میں، پوری تیرے زمانے میں جن کی بھی قربانیاں تیری راہ پہ جانے قربان کی، مال قربان کیا، بچے قربان کیے، اولاد قربان کی، یا اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، یا اللہ سب کے درجات کو بلند سے بلند تر الہ العالمین، علماء حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پورے عالم میں حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے جملہ ممالک کی، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر ملک میں امن قائم فرما، دہشت گردی سے پورے عالم اسلام کو محفوظ فرما، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے کونے کونے کو آسمانی تحفظ عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے سن 65 میں شہادت کا درجہ پایا افواج پاکستان، یا 71 میں یا آج تک، یا اللہ ان سب شہداء کی قربانی قبول فرما، یا اللہ ہمارے پڑوس میں امن قائم فرما، یا اللہ مکہ کے شہید، مدینہ کے شہید، کربلا کے شہید، بدر و حنین کے شہید، یا اللہ خیبر کے شہید، تبوک کے شہید، یا اللہ شام کے شہید، بغداد کے شہید، افغانستان کے شہید، عرب کے شہید، عجم کے شہید، یا اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، ان کے مشن کو قیامت تک جاری و ساری فرما، میرے مولا بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ عزت والوں کی عزتوں میں اضافہ فرما، عزتوں کے آ جانے کے بعد ذلتوں سے بچا، شرمندگی رسوائی سے بچا، استغناء عطا فرما، استغناء آ جانے کے بعد محتاجی و مفلسی سے بچا، ہدایت عطا فرما، ہدایت آ جانے کے بعد گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم نے اپنے پاک نبی کا ہمیں عاشق عقائد حق قائل توحید والا ایمان نصیب فرما، آپ کی آل کا خادم بنا، آپ کی اصحاب کا خادم بنا، علماء کا خادم بنا، اولیاء کا خادم بنا، یا اللہ سب کا ادب و احترام نصیب فرما، یا الہ العالمین قیامت کے دن سرخرو فرما، یا اللہ زندگی کا سارا سفر آسان فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی عفتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے مسائل کو حل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو جوان بچیاں موجود ہیں اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، جن گھروں میں اختلافات ہیں، قوموں میں جھگڑے ہیں، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اس پوری امت کو نیک اور ایک بنا، تفرقہ بازی کی لعنت سے بچا، اس مرکز کو خانقاہ نقشبندیہ فضلیہ دستگیریہ قیامت تک آباد و شاد فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، خانقاہ کو ترقی عطا فرما، جو حضرات دور قریب سے آئے ہیں گرمی میں ان کو جزا عطا فرما، جنہوں نے خدمت کی ہے دام درم میں ان کے رزق میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنہوں نے 9 اور 10 محرم کو خرچ کیا، اللہ ان کا پورا سال استغنا والا گزارے گا اور ان کو محتاجی و مفلسی سے بچائے گا، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا رزق اتنی بڑھا کہ ہمیں گمان ہی نہیں تھا، یا اللہ ہمیں ان کا، یا اللہ بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرما، خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے سفر کو مبارک بنا، ہمارے حضرت ڈاکٹر نثار احمد شاہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، ان کی پوری جماعت کو سلامتی عطا فرما، مریدین متعلقین متوسلین کو سلامتی عطا فرما، ان کے پورے خاندان کو، ان کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، اولاد کو، یا اللہ رشتہ داروں کو سب کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ پورے شہر حالانی قرب و جوار کے اوپر خوب رحمتیں برسا، گھر گھر میں خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ جو ہم سے متفق ہیں ان کو بھی اپنی محبت نصیب فرما، جو ہم سے اتفاق نہیں کرتے یا اللہ ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما، ان کے دلوں میں اپنے نیک بندوں کے محبتوں کو پیدا فرما، علماء کے بغض سے بچا، یا اللہ میں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل میں علماء کے بغض کو بھر دیتے ہیں، اور جس سے راضی ہوتا ہے ان کے دلوں میں اولیاء اللہ کا علماء کی محبت کو بھر دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں محبت والا خانہ نصیب فرما، بغض و حسد
والا ہمیں محفوظ فرما یا اللہ جب بھی موت آنے لگے خاتمہ بالخیر ایمان والا نصیب فرما ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما ان کی کوششوں کو جلد بار آور فرما یا اللہ مساجد اور مدارس اور خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ حق والوں کو پوری دنیا میں غالب فرما باطل اور باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما حنود یعنی ہندوستان کے ہندوؤں کے شر سے بچا یا اللہ ان کی قوتوں کو نیست و نابود فرما یہود کو ہدایت عطا فرما جن کے مقدر میں ہدایت نہیں پوری دنیا کے ظالموں کو چن چن کے نیست و نابود فرما اپنے بندوں کا آسمانی تحفظ عطا فرما رب کریم حرمین الشریف کا جو دروازہ یا اللہ تیرے بندوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے ان حکمرانوں کو عقل اور سمجھ اور شعور عطا فرما دانستہ حرکت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ پھر ان کے تسلط سے یا اللہ اس وطن پاک کو ارض پاک کو یا اللہ آزادی عطا فرما روئے زمین کے مسلمانوں کو یا اللہ بیت اللہ شریف کی حاضری اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.